السلام علیکم جی، میرا نام ہے عمر اور میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. اور آج کی ویڈیو میں بیسیکلی ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ ایک پراپرٹی کی پرائسنگ کیسے کی جائے. ڈزنٹ میٹر کہ آپ پراپرٹی خریدنے جا رہے ہیں یا آپ بیچنے جا رہے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کریکٹ پرائس کس طریقے سے کیلکولیٹ کی جائے اس پراپرٹی کی. ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ ایک کام کرتا ہے 9 to 5، اس کو نہیں آئیڈیا کہ بھئی سراؤنڈنگز میں جو پراپرٹی کی پرائسز ہیں سال بعد یا 10 سال بعد یا 8 سال بعد وہ کہاں پہنچ چکی ہیں. اب جب وہ اس پراپرٹی کو بیچنے جا رہا ہے تو وہ کس طریقے سے اب ایویلویٹ کرے کہ یار یہ جو میری پراپرٹی ہے اس کی اس ٹائم کرنٹ مارکیٹ ویلیو کیا ہے. پاکستان میں عموماً کیا ہوتا ہے، ہم فوراً بیچنے جا رہے ہیں تو فوراً فون اٹھاتے ہیں اور پھر کرتے ہیں جو ہمارے نیئر سرکل میں جو سا بھی ایک جو پراپرٹی کی ڈیلنگ کا کام کرتا ہے اس کو فون کیا جاتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ پراپرٹی میں نے سیل کرنی ہے تو کیا اس کا ریٹ ہے. ایک تو یہ طریقہ ہو گیا، لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ ضرور آپ ڈیلر سے حضرات سے مشورہ کریں، لیکن سائڈ بائی سائڈ آن لائن ویب ٹولز ہیں ان کو استعمال کریں. آپ لوگوں نے زمین.com کا نام تو سنا ہوگا، لیکن 90% لوگوں کو اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرنا آتا. پراپرٹی سرچ تو کرتے ہیں لیکن وہ اس کی پرائسنگ بھی ہم اسے اندازہ لگا سکتے ہیں زمین.com سے. تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ زمین.com استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی پراپرٹی کی ویلیو کو کیسے اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ پیسے ہیں جو مجھے کم سے کم ملنے چاہیے اس پراپرٹی سے. تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو جو ہے زمین.com کی ویب سائٹ پہ میں لے کے چلتا ہوں. آپ لوگ اسکرینس پر دیکھ رہے ہوں گے یہ زمین.com کی ویب سائٹ ہے. اس میں میں نے بہاولپور سلیکٹ کیا ہوا ہے کیونکہ میرا تعلق بہاولپور سے ہے. تو یہاں پہ میں نے ایک اپنی پراپرٹی جو ہے فور سیل جو ہے سیل آؤٹ کرنے کے لیے لگائی ہوئی ہے. تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ بیچنے جا رہے ہیں یا خریدنے جا رہے ہیں، دونوں کے لیے یہ ایک ہی سینیریو ہے. دونوں جو حضرات ہیں وہ یہی جو میں چیزیں بتانے والا ہوں اس کو فالو کر لیں گے تو وہ کریکٹ پرائس جو ہے ایویلویٹ کر سکتے ہیں اس پراپرٹی کی. ٹھیک ہے، اب جو گھر میں نے فور سیل لگایا ہوا ہے وہ ہے سیٹلائٹ ٹاؤن بہاولپور میں. ٹھیک ہے، اب میں نے گھر بنا لیا، اب سیل کرنا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے گھر بناتے ہوئے آپ کو 1.5 سال لگ جاتا ہے. تو جب گھر آپ نے بنا لیا ہے تو اب کرنٹ جو ویلیو ہے اس کی وہ کیا ہے پر مرلہ کے ریٹ پر کے علاوہ جو اس کا جو آپ نے ملبہ کھڑا کیا اس پلاٹ کے اوپر وہ آپ نے اس کرنٹ اس دن کے لحاظ سے، جو ظاہری سی بات ہے جب آپ سیل کرنے جا رہے ہیں وہ اس کے لحاظ سے آپ نے پرائسنگ کرنی ہے. اب اوبیسلی اب ایک را مٹیریل کو اٹھا کے تو آپ نہیں کیلکولیٹ کر سکتے، تو آپ کو ایک رف ایسٹیمیٹ پہلے چاہیے. وہ اس کے لیے زمین.com سب سے بہترین ہے. اب دیکھیں OLX بھی ہے لیکن OLX سے زیادہ میں زمین.com پریفر کرتا ہوں. تو یہاں پہ ہم جی لکھتے ہیں سیٹلائٹ ٹاؤن. اب مثال کے طور پہ 7 مرلے کا آپ کا گھر ہے جو آپ نے سیل آؤٹ کرنا ہے اور وہ سیٹلائٹ ٹاؤن بہاولپور میں ہے. آپ کو اب آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کی کیا پرائس ہے اس ٹائم کرنٹ. آپ نے کیا کرنا ہے، زمین.com پر جائیں. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ آ کے سٹی بہاولپور میں نے جیسے سلیکٹ کر لیا، آپ اپنا جو بھی سٹی ہے وہ سلیکٹ کریں. لوکیشن میں یہاں سیٹلائٹ ٹاؤن سلیکٹ کر رہا ہوں. جو سا بھی سٹی ہے آپ کا جہاں پہ آپ کی وہ پراپرٹی ہے، چاہے کہ آپ بیچنے جا رہے ہیں یا خریدنے جا رہے ہیں، وہ لوکیشن یہاں سلیکٹ کر لیں. یہاں سے ہومز سلیکٹ ہو گیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرلے، اگر مثال کے طور پہ جو گھر میں سیل کر رہا ہوں اس ٹائم وہ 7 مرلے کا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں 7 کی کیونکہ آپشن نہیں ہے، میں یہاں پہ 8 سلیکٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، میں نے 8 کر لیا. اگر آپ 10 مرلے کا گھر بیچنے جا رہے ہیں تو آپ یہاں پہ دونوں سائڈوں پہ 10 ایڈ کر دیں، یا میں بھی یہاں پہ جو ہے میں نے 8 ایڈ کر دی ہے. ٹھیک ہے جی، اب اگلا مرحلہ کیا ہے، ہم صرف کرتے ہیں فائنڈ. اب کہ یہ بائی میں نے سلیکٹ کر لیا ہے اوپر یہاں پہ. اب ہم چیک کریں گے کہ بھائی پراپرٹیز جو ایڈورٹائز ہوئی ہوئی ہیں سیل آؤٹ ہونے کے لیے، اور موسٹلی پراپرٹیز جو ہیں وہ جو پراپرٹی ڈیلر یا ریئل اسٹیٹ کا جو کام کرتے ہیں انہوں نے ایڈورٹائز کی ہوتی ہے. تو ایک طریقے سے ہی بھی آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی کیا اس ٹائم کریکٹ ریٹ ہے، کیونکہ یہ جو ڈیلرز ہوتے ہیں اوبیسلی یہ روزانہ کی بنیاد پہ پراپرٹی کی سیلنگ اینڈ بائنگ کروا رہے ہوتے ہیں. تو سب سے اوپر یہ پراپرٹی آ رہی ہے، یہاں پہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لکھا ہوا جی 1,60,00,000 7 مرلے. میرا جو گھر میں سیل آؤٹ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی 7 مرلے ہی ہے. ٹھیک ہے جی، تو ایک تو یہ 1,60,00,000، لیکن ہم نے ابھی اس کے اوپر اور تھوڑی تحقیق کرنی ہے کہ 1,60,00,000 کیا مطلب اس کی بلڈ کوالٹی کیا ہے. گھر نیئرلی بلٹ ہے کیونکہ آپ نے تو نیولی بلڈ کیا ہوا گھر، اس لحاظ سے ہم پرائسنگ کو جو ہے اوپر نیچے جو ہے اپنے ذہن پہ تھوڑا سا کیلکولیشن کر کے کریں گے. اس کو ہم کھول لیتے ہیں. اس پراپرٹی کو 18 پکچرز ہیں وچ از گڈ. ہم ذرا اس گھر کو دیکھتے ہیں کہ یہ نیولی بلٹ ہے یا پرانی بلٹ ہے. یہ تو جی بظاہر پہلی لک میں تو یہ پرانی ہی بلڈ لگ رہی ہے، کیونکہ آپ کو ذرا فیس لے آؤٹ سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ذرا آؤٹ ڈیٹڈ ہے جو اس کا ایلیویشن ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں اور پکچرز ہم دیکھ لیتے ہیں. یس، یہ اگین
آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ کہ ادھر جو یہ دروازے ہیں یہ بھی پرانی بلٹ ہے دروازوں کی بھی, اور چھتیں بھی ذرا اونچی آپ کو نظر آ رہی ہیں جیسے کہ پہلے گھر میں ہوتا تھا. پہلے گھروں میں چھتیں اونچی ہوتی تھی. تو یہ 100% ہمیں تو یہ تو پہلے ہو گیا کہ یہ گھر ایٹ لیسٹ 20 ایئرز اولڈ تو ہے یہ گھر, ٹھیک ہے, 15 to 20 ایئرز اولڈ. اب اوبیسلی اچھا مینٹین کیا ہوا ہے, لیکن آپ یہ جیسے دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ یہ اولڈ اسکول قسم کے جو ہیں آپ کہہ لیں کہ کبرڈز وغیرہ ہیں, کچن بھی ہے, ٹھیک ہے, جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسٹیئرز جس طریقے سے. تو یہ اس سے آپ کو ایک کیا ہو گیا, رف آئیڈیا ہو گیا کہ یہ ایک گھر جو کہ 15 سے 20 سال پرانا ہے, 7 مرلے کے اوپر اس کی کنسٹرکشن ہے اور ہے بھی فل, جیسے کہ ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے ڈبل سٹوری. تو اور پکچرز میں بھی نظر آ رہا ہے, ایک تو سین کافی بڑا ہے, تو اس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ ایک کمرہ آ گیا, اوپر کچن آ گیا, یس ایک لاؤنج کمرہ, اور آئی تھنک کچن بھی ہے اوپر, میں بھی ناٹ شیور. تو اوپر بھی کورڈ ایریا بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن اٹس انف لائک 7 مرلے کے لحاظ سے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ایک کہ یار 7 مرلے کا سیٹلر ٹاؤن میں, اور لوکیلٹی جو ہے یہاں پہ ڈسکرپشن میں بھی انہوں نے مینشن کی ہوئی ہے کہ جی حسینی چوک سے واکنگ ڈسٹینس پہ ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ ایک انہوں نے پلس پوائنٹ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک کمرشل ایریا ہے جس کے قریب ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہاں سے اندازہ ہو گیا کہ ایک ڈبل سٹوری گھر, تقریباً ڈبل سٹوری گھر 1.5 کروڑ کے قریب اس کی اس ٹائم کرنٹ جو ہے جو بیچنے جا رہا ہے وہ یہ مانگ رہا ہے, اور یہ بھی پرانی بلٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے اب ہم آ جاتے ہیں ایک اور پراپرٹی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں نے پراپرٹی جو ہے کی ہوئی ہے لسٹ, تو اس کو دیکھنے سے پہلے ہم ایک اور دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھ لیتے ہیں یہ والا گھر, اس کو بھی ظاہر دیکھنے سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی گھر پرانا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کو ہم فردر اس کی تصویریں میرا کھول کے دیکھ لیتے ہیں. 1 کروڑ 20 لاکھ مانگ رہا ہے, 7 مرلے ہے. ڈسکرپشن وہی ایز سچ کوئی مطلب جنیرک ڈسکرپشن ہے. اب ہم پکچر سے دیکھ لیتے ہیں, واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ پرانی بلٹ ہے, 15 سال کم سے کم یہ پرانی بلٹ ہے اس گھر کی بھی. یہ وہ والا گھر ہے جو جی ایڈورٹائز ہوا ہے فور سیل. اچھا, اب یہ اندر دیکھ لیتے ہیں. یس ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں دیواریں وغیرہ سے پتہ لگ رہا ہے, گیراج بھی بہت چھوٹا ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہو گیا جی, یہ کچن سے اندازہ ہو گیا, مطلب یہ دیکھ لیں تو اٹس کوائٹ اولڈ, یہ کافی پرانا گھر ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں کلیئرلی یہاں سے اندازہ ہو گیا, یہ کافی پرانا گھر ہے, 7 مرلے ہے, اور تقریباً لوکیلٹی بھی وہی ہے جہاں پہ میں اپنا گھر سیل کرنا چاہ رہا ہوں. تو مجھے پتہ لگ گیا کہ بھائی یہاں پہ پرانے گھر کا جو ریٹ ہے 1 کروڑ 20 ہے. تو ایک میرا بینچ مارک سیٹ ہو گیا کہ 1.20 سے تو میں نے نیچے جانا ہی نہیں ہے. آف کورس نہیں جانا, کیونکہ میرا نیولی بلٹ گھر ہے. اب اس لحاظ سے میں نے ایویلویٹ کیا کہ یار یہ اگر 1.20 مانگ رہا ہے تو میرا نہ گھر بالکل نیو ہے, اور ایک گھر میرا جو گھر میں سیل آؤٹ کرنے جا رہا ہوں اس میں اوپر صرف ایک کمرہ ایک بات ہے, اور ایک اور گھر ہے جو پورا ڈبل سٹوری, تقریباً پورا ڈبل سٹوری ہے, اور وہ 1.5 کروڑ کے قریب مانگ رہا ہے. تو آف کورس میں سم ویئر ان بٹوین لائی کرتا ہوں, بٹ اوبیسلی میں نیئر ٹو وہ اس گھر کے پرائسنگ کروں گا جو تقریباً ڈبل سٹوری ہے, کیونکہ وہ پرانا گھر بنا ہوا ہے. تو میرے اندازہ ہو گیا کہ مجھے یہاں پہ 1 کروڑ 40 لاکھ 1 کروڑ 45 لاکھ میری ڈیمانڈ ہونی چاہیے, جبکہ میں نے یہاں پہ اپنے گھر کی پھر بھی کم رکھی ہوئی ہے. آف کورس اگر آپ پراپرٹی کو جلدی فلپ کرنا جا رہے ہیں تو آپ کو مارکیٹ ویلیو سے تھوڑا سا اس کو نیچے لے کے آئیں گے تو وہ زیادہ چانسز ہے کہ جلدی فلپ ہو جائے گی. فل ریٹ چاہیے تو اوبیسلی اس کے لیے پھر آپ کو انتظار بھی کرنا پڑے گا. تو یہاں پہ مجھے مطلب 1 کروڑ 40 یا 1 کروڑ 45 لاکھ میری ڈیمانڈ ہونی چاہیے یہاں پہ. یہ گھر ہے جو میں نے اس ٹائم فور سیل لگایا ہوا ہے, نیولی بلٹ گھر ہے یہ, جو کہ اب میں نے فور سیل لگایا ہوا ہے, جیسے کہ آپ لوگ اپنی اسکرینس پر دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس طریقے سے آپ اپنی پراپرٹی کی پرائس کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. کیا کرنا کیا ہے, آپ نے صرف انالیسس کرنا ہے ڈیٹا کا جو آلریڈی زمین.com پہ پڑا ہوا ہے, اس کی صرف آپ نے ڈیٹا انالیسس کرنا ہے. ایک پرانے گھر کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, آپ نیا بالکل نیولی بلڈ گھر لینے جا رہے ہیں تو پرانے گھر کا دیکھ لیں کہ یہ پرانے گھر کا کتنی پرائس ہے, تو وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا یار نیا گھر ظاہری سی بات ہے اگر پرانے گھر کی یہ ریٹ ہے تو نیو گھر کا تو ریٹ تو ظاہری سی بات ہے اس سے کافی اوپر ہوگا. تو اس طریقے سے آپ جو ہے 3-4 ایڈورٹائزمنٹس کو کھولیں, دیکھیں, اور آپ کو پھر آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ سے جو آپ کو جو سیلر ہے پرائس بتا رہا ہے وہ آیا کہ وہ ٹھیک ہے یا زیادہ ہے. تو اسے آپ جو ہے اسے نیگوشیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ گھر ہے, یہ تمہاری لوکیلٹی میں یہ سیٹلر ٹاؤن میں 7 مرلے ہے, اس کے بھی اوپر جو ہے صرف 2 کمرے یا 1 کمرہ ہے, اس لحاظ سے جو کورڈ ایریا کے لحاظ سے اتنا میں تمہیں پے کروں گا. تو اس طریقے سے آپ نیگوشیٹ بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ ایک اور گھر بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو, یہاں پہ یہ بھی 1.25 کروڑ لگا ہوا ہے, تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ پرانی بلٹ ہے. اب کیونکہ آپ نے اتنا ڈیٹا دیکھ لیا ہے کہ آپ کو 1.25 کروڑ سے اندازہ ہو گیا کہ یہ پرانا گھر ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ بھی اپنی پراپرٹی کی پرائسنگ کر سکتے ہیں. اب اسی طریقے سے اب ہم ایک اور لوکیشن دیکھ لیتے ہیں. اب مثال لے لیتے ہیں کہ آپ نے DHA بہاولپور کی 1 کنال کی فائل لینی ہے.
ٹھیک ہے. تو اب فائل, اب ظاہر سی بات ہے آپ اگر نہیں اتنا آپ کو نالج یا آپ اٹھتے بیٹھتے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے آپ کو نہیں نالج, تو پھر اگین آپ ادھر آئیں زمین.com پہ DHA بہاولپور لکھیں, ٹھیک ہے جی. یہاں پہ آپ اپنی سلیکٹ کریں لوکیشن, اور یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے پراپرٹی ٹائپ میں جا کے پلاٹس میں جائیں, ٹھیک ہے جی, اور پلاٹس میں آ کے یہ پلاٹ فائل پہ آ جائیں, ٹھیک ہے. اور آپ یہاں پہ 8 مرلے کی جگہ اس کو آپ کر لیں گے اب یہاں پہ 20 مرلہ, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو جتنے بھی مرلوں کی فائل ہے ساری اس میں اب آپ کو اس کیٹیگری میں مل جائیں گی, ٹھیک ہے. تو اب یہ ٹائم لگے گا تھوڑا سا. یہ دیکھیں جی, اب یہاں سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ 54 لاکھ کی میں کسی نے ایڈورٹائز کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یہ کنال کی فائل ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے 36.5 لاکھ, لیکن یہ 8 مرلے کی فائل ہے. ہم کیونکہ کنال کی فائل دیکھنے جا رہے ہیں, چلے ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہم اس کو فردر ایک اور فلٹر لگا لیتے ہیں, یہاں پہ ادھر بھی 20 کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ ہمیں صرف کنال کی فائلیں ہی جو ہیں ہمارے سرچ ریزلٹس میں نظر آئیں. یہ صرف زیادہ ڈل گیا یہ, ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں اب یہاں پہ صرف اور صرف کنال کی آئیں گی, تو یہ آپ کو پتہ لگے یہ 54 لاکھ میں کسی نے ایڈورٹائز کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یہاں 58.5 لاکھ آپ نے تھوڑا اور ڈیٹا بھی دیکھیں, 54 لاکھ 7 گھنٹے پہلے, ایک دن پہلے 54 لاکھ. آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ ابھی اتنا ڈیٹا آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ایک دن پہلے کی لسٹنگ ہے اور 54 لاکھ کی جو ہے ڈیمانڈ ہے, اور آپ کو 54 میں اس میں ویسے نیگوشیٹ نہیں کرتے یہ, 54 میں ہی آپ کو تقریباً ملے گی. تو لیکن آپ کو اگین اندازہ ہو گیا کہ 54 لاکھ جو ہے اس کا ریٹ ہے. جو 58.5 لاکھ جس نے ایڈورٹائز کیا ہوا ہے, ایک ہفتہ پہلے آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ 58.5 لاکھ 58 لاکھ یا 59 لاکھ ہفتہ پہلے ریٹ تھا ایک کنال کی فائل کا, ہفتہ پہلے, اور اب یہ 54 لاکھ پہ آج کی ڈیٹ میں 54 لاکھ میں مل رہا ہے. تو اگین دیکھا, یہ اس طریقے سے آپ انالیسس کر سکتے ہیں. کسی کے اوپر الائی کریں گے تو وہ آپ کو کم یا آف کورس زیادہ ہی بتائے گا, جس وجہ سے آپ کو اپنے لیے تھوڑی بہت مشکلات ہو سکتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اب تھوڑا بہت ہوم ورک کریں. اب تو آن لائن کا زمانہ ہے, ہر چیز آن لائن اویلیبل ہوتی ہے, اور یہ جتنے بھی ایڈورٹائزمنٹس میں نے دکھائی ہیں سارے ڈیلرز نہیں لگائیں گے. تو اس سے اگین آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں بھی کرنٹ اس ٹائم ان کو زیادہ اندازہ ہے, تو اگر یہ اتنا مانگ رہے ہیں تو آپ اپنی پراپرٹی کے لیے اتنا لازمی مانگیں. دیٹس اٹ جی. آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نے کچھ یہ ٹولز سیکھنا ہے کس طریقے سے زمین.com کو اپنے بینیفیشیل یا اپنے بینیفٹ کے طور پہ کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.